دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں پیسہ کما کر کے لا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، دقتوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک پر بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ حدیث پاک کون سی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں حدیث پاک بھی سنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو صاف کریں، پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں، پھر اس وظیفے کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو دقتیں ہیں، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کا جو گھر میں پیسہ نہیں آتا ہے، پیسہ رکتا نہیں ہے، دوسرے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، نقصانات وغیرہ میں خرچ ہو جاتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں اسی کا حل آپ لوگوں کو آج ہم بتانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ اپنے ضروریاتی مسائل معلوم ہوتے رہیں۔ تو دوستان محترم، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی بھی 4-5 نشانیاں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے گھر میں دقتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نشانی نمبر 1، یعنی یہ نشانی ایسی ہے جیسے ہمارے گھر میں اکثر جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو سر ڈھک کے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ یہ چیز اپنی ضرور دور کریں، یعنی آپ یہ غلط طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ کھانا کھانے شروع کرتے ہیں تو بنا بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور سر پر آپ کوئی چیز رکھتے بھی نہیں ہیں، ٹوپی وغیرہ بھی نہیں رکھتے، اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا لیتی ہیں۔ تو دوستان محترم، اس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ آپ کو ٹوپی لگا کر اور گھر پہ اپنی خواتین کو سمجھا کر ان کے سر پر دوپٹہ رکھ کر پھر کھانا کھانا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو دیکھنے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو نشانی ہے، دوسری نشانی وہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اکثر مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو صاف نہیں کرتے، سال بھر ہمارے گھر میں مکڑی کے جالے رہتے ہیں اور انہیں کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں سے کہہ دیں ان کو صاف کر لو تو ان کو بھی دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں، اپنے گھر میں جو جالے وغیرہ ہیں ان کی صفائی ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ان جالوں سے بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری، اکثر ہمارے گھروں میں غسل خانے بنے ہوتے ہیں تو ان میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ پیشاب کرنا بھی غلط ہے۔ اکثر انسان کا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی نہانے چلا جاتا ہے تو نہانے کے ساتھ ساتھ وہاں پیشاب بھی کر دیتا ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے اور اس سے بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو اس چیز سے بھی آپ لوگ پرہیز کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں برکت کا جو اصل وجہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں برکت کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا کسی بات پر، حدیثی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا، تو یہ چیز ہم اپنی سب سے پہلے دور کریں۔ ان چیزوں کو آپ لوگ دور کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں برکت دیکھنا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور آئیے پھر وظیفے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر ہم لوگ بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے گھر میں تمام برکت ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ درود ابراہیم کیسے ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو کرنا ہے سورہ قریش کی تلاوت، یعنی سورہ قریش کو آپ کو اپنے گھر میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس سورہ قریش کو کس طریقے سے پڑھیں؟ بالکل آپ لوگ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس طریقے سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ دوستان محترم، آپ کو یہ 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا آپ نے، پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم نور قلبی بعلمک وشرح صدری بنور معرفتک واشتعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک، اللہم نور قلبی بعلمک وشرح صدری بنور معرفتک واشتعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ دوستان محترم، آپ اس کو سن کر یاد بھی کر لیجئے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ کے گھر میں تمام برکت ہوگی، آپ کے گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار میں، دکان مکان میں جس طریقے کی بھی بندشیں ہیں، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں کو اپنا اعتماد یعنی اپنا بھروسہ ٹھیک جگہ پر رکھنا ہے، اپنا نیت کو صاف کر کے اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ آنکھ بند کر کے آپ یہ وظیفہ کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، رو کے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے 3 دن کے اندر آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، جو آپ کو نشانیاں بتائی ہیں ان چیزوں کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ دوستان محترم، چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ ان وظیفوں پر ضرور عمل کر لیں۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے سارے مشکلات دور فرمائے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کے گھر میں تمام برکتیں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔